سردی کے خطرناک اثرات نمونیا سے روز بڑھ رہی ہیں اموات۔ پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 8 بچے جاں بحق ہو گئے۔ ایک بچے کا تعلق لاہور سے ہے۔ لاہور میں 110، پنجاب میں 220 کیس رپورٹ ہوئے۔ چلڈرن ہسپتال میں 55 سے زائد بچے زیر علاج ہیں۔ مارکیٹ میں نمونیا ویکسین اور ادویات بھی نایاب۔ ویسٹرن انجیکشن سکینڈل کی تحقیقاتی رپورٹ مکمل۔ ڈرگ کنٹرولر سرکاری ملازمین کے خلاف الزامات ثابت۔ کمیٹی نے پیڈ ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ڈرگ کنٹرولرز، ڈیپٹی ڈرگ کنٹرولرز، فارماسسٹ ویسٹرن انجیکشن سکینڈل میں ملوث پائے گئے۔ پنجاب کے 15 ہسپتالوں میں انجیکشن استعمال ہوا۔ 66 افراد کی بینائی متاثر ہوئی۔ ملوث سرکاری ملازمین کو 7 روز میں جواب جمع کروانے کی مہلت۔ جواب نہ دینے پر پیڈ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ پاکستان کو نواز دو، مسلم لیگ نون کا انتخابی بیانیہ۔ قائد مسلم لیگ نون نے انتخابی بیانیے کی منظوری دے دی۔ پارٹی کی معاشی ٹیم کے ساتھ تفصیلی مشاورت کے بعد انتخابی بیانیے کی منظوری دی گئی۔ معیشت بحالی کے روڈ میپ کی منظوری کے بعد پارٹی بھرپور انتخابی مہم کے لیے تیار۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف حافظ آباد جلسے میں پارٹی کے انتخابی بیانیے کے انعقاد کے ساتھ مہم کا آغاز کریں گے۔ 40 سال سے سیاست کر رہا ہوں، آپ نے ہمیشہ پیار دیا، ہمارا سسٹم اور ہے، ہم ورکرز کی خواہش پر چلتے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا ورکرز کنونشن سے خطاب۔ بلاول کو جتوا کر MNA اس کے بعد وزیر اعظم بنوائیں گے۔ ہمارے ورکرز کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارا لیڈر نہیں جھکے گا۔ سابق صدر آصف زرداری کی پیکو روڈ آمد۔ NA 127 میں انتخابی دفتر کا افتتاح کیا۔ ووٹ نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن پتہ نہیں ایسا فیل ہو رہا ہے کہ لوگ PMLN سے کوئی شدید طریقے سے کوئی نفرت کر رہے ہیں۔ لوگوں میں مجھے ایک نفرت کا ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے، اور صحت کے شعبے میں مکمل طور پر انفارچونیٹلی PTI بھی بری طریقے سے ناکام رہی۔ PTI تو کسی فیلڈ میں کوئی کام نہیں کیا، لیکن PMLN نے صحت کے شعبے میں کوئی بھی کام نہیں کیا۔ ملک کی تباہی میں نون لیگ اور PTI کے لاڈلوں کا ہاتھ ہے۔ ایک لاڈلے سے جان چھڑائی تو دوسرے کو لایا جا رہا ہے۔ PP رہنما شرجیل انعام میمن کی ماڈل ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا مسلم لیگ نون صرف موٹر وے گنواتی ہے، انہیں اور کچھ نہیں کیا۔ پرامن ماحول الیکشن چاہتے ہیں، ہماری خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ NA 124 کے آزاد امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ کر دیے گئے۔ محمد سعید احمد کو کمپیوٹر، محمد مزمل کو طوطا اور محمد نعمان فیض کو انتخابی نشان مور الاٹ کر دیا گیا، جبکہ آزاد امیدوار محمد اوان کو میڈل کا انتخابی نشان الاٹ کیا گیا۔ PTI کے ٹکٹ ہولڈر کیسر بٹ مسلم لیگ نون میں شامل۔ کیسر بٹ کی شہباز شریف سے ملاقات، نون لیگ میں شمولیت کا اعلان۔ کیسر بٹ PP 151 سے نون لیگ کے امیدوار سہیل شوکت بٹ کے حق میں دستربہ۔ PP 149 سے آزاد امیدوار حاجی شفیق ملک عبدالعلیم خان کے حق میں دستبردار۔ تاجر ونگ کے صدر چودھری شہباز گجر اور ملک لطیف کا بھی عبدالعلیم خان کی حمایت کا اعلان۔ شعیب صدیقی کا NA 119 اور PP 149 میں اہم سیاسی اور سماجی شخصیات کا خیر مقدم۔ ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز اور عبدالعلیم خان کی کامیابی ہی علاقے کے عوام کی کامیابی ہے۔ NA 124 میں 198 پولنگ سٹیشنز اور 577 پولنگ بوتھ کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ NA 124 میں مردوں کے لیے 72 پولنگ سٹیشنز بنائے گئے، خواتین کے لیے 57 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ مرد اور خواتین کے لیے مشترکہ 59 پولنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں۔ اہل لاہور کے لیے ایک اور ترقیاتی منصوبہ، میجر محمد اسحاق شہید فلائی اوور والٹن منصوبے کی افتتاحی تقریب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محسن نقوی بولے، میجر محمد اسحاق شہید فلائی اوور کو 4 ماہ کے عرصے میں مکمل کیا جائے گا۔ والٹن اور ملحقہ علاقوں کے مسائل حل ہوں گے، ٹریفک کا دباؤ کم ہوگا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا رنگ روڈ سدرن لوپ 3 پروجیکٹ کا دورہ مراکہ ملتان روڈ سے اڈا پلاٹ تک 8 کلومیٹر طویل روٹ کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اسفالٹ کے کام کو تیز کرنے کا حکم۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ سدرن لوپ پروجیکٹ کو ٹریفک کے لیے جلد کھول دیا جائے گا۔ اسموک تدارک کیس پر سماعت کا تحریری حکم جاری۔ ہائی کورٹ نے تعلیمی اداروں کی چھتوں پر بھی پودے لگانے کا حکم دے دیا۔ عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی گئی۔ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کے مطابق 124 یونٹس نے آلودگی پھیلانے کی خلاف ورزی کی۔ 89 انڈسٹری یونٹس نے بیان حلفی جمع کرایا۔ لاہور کے ماسٹر پلان میں مبینہ بدعنوانی کا کیس پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی، بیٹے راسخ الہی سمیت دیگر کی عبوری ضمانتوں پر سماعت۔ عدالت نے وکلاء کو حتمی دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ عدالت نے عبوری ضمانتوں میں 14 فروری تک توسیع کر دی۔ شیخ رشید کی NH56 سے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل خارج۔ ہائی کورٹ کے فل بینچ نے شیخ رشید کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے اپیلیٹ ٹریبیونل کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ جسٹس علی باقر نشوی کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے فیصلہ سنایا۔ وزیر ہاؤسنگ اسفر علی ناصر کا بنس روڈ کوریڈور منصوبے کا دورہ۔ DGLDA محمد علی رندھاوا بھی ہمراہ تھے۔ چیف انجینئر اسرار سعید، کانٹریکٹر اور پروجیکٹ ڈائریکٹر نے بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر کی پیکج 2 کے کانٹریکٹر کو کام کی رفتار میں مزید تیزی لانے کی ہدایت۔ گلشن راوی ٹی جنکشن پروازہ کی جانب سے نالے پر جاری کاموں کا جائزہ لیا۔ لیسکو کی بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ 130 روز میں 44,729 مقامات سے بجلی چوری پکڑی گئی۔ مہم کے دوران اب تک 16,967 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران 393 ملزمان کو بجلی چوری کرتے پکڑا گیا۔ لیسکو ملازمین کا بجلی چوری اور سہولت کاروں کے خلاف ایکشن۔ فیصل ٹاؤن میں بجلی چوری میں سہولت کاری پر 2 لیسکو اہلکار معطل، مقدمہ درج۔ ملزمان سنوکر کلب پر بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ پیکیجنگ سیکٹر کے مسائل پر FPCCI میں سیمینار۔ ریجنل چیئرمین FPCCI ذکی اعجاز کا کہنا تھا کہ حکومت صنعتوں کے فروغ کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے۔ مہنگی بجلی کا مسئلہ ہر حال میں حل کرنا ہوگا۔ کاروباری قرضوں پر انٹرسٹ ریٹ بھی فوری کم کرنا ضروری ہے۔